پانچواں ہے اسم مفعول، پانچواں ہے اسم مفعول۔ اسم مفعول ہے وہ فعل متعدی سے بنتا ہے، فعل لازم سے کبھی بھی نہیں آتا۔ صفت مشبہ ہمیشہ فعل لازم سے آتا ہے، اسم مفعول فعل متعدی سے آتا ہے، اور اسم فاعل دونوں سے آتا ہے، لازم سے بھی اور متعدی دونوں سے آتا ہے۔ کہتا ہے اسم مفعول وہ فعل مجہول والا عمل کرتا ہے، جیسے فعل مجہول اپنے لیے نائب فاعل چلتا ہے تو یہ بھی اپنے لیے نائب فاعل چلتا ہے، لیکن بشرطے کہ ان 6 چیزوں میں سے کسی ایک چیز پر اس کا اعتماد ہو، یا مبتدا پر اعتماد ہو، یا ذوالحال پر اعتماد ہو، یا موصوف پر اعتماد ہو، یا پانچواں اسم مفعول بمعنی حال و استقبال۔ ایک تو شرط یہ ہے کہ حال اور استقبال کے معنی میں ہو، دوسری شرط یہ 6 چیزوں میں سے کسی ایک چیز پر اس کا اعتماد ہو۔ یہ فعل مجہول والا عمل کرتا ہے، جیسے زید مضروب ابوہ، زید مارا گیا ہے اس کا باپ۔ زید مبتدا ہے، اب مضروب جو ہے زید مارنے والا ہے اس کے باپ کو، زید مارنے والا ہے اس کے باپ۔ اب مضروب سے اسم مفعول تک یا مستقبل ابو اسماء ستہ مکبرہ مسند نائب فاعل مرفوع معلل مرفوع بالواو وزن، پھر ابو مضاف تھی مضاف الیہ۔ اب یہ مضروب جو ہے یہ ان فعلوں میں سے جو ایک مفعول بھی چلتا ہے۔ امر معتن غلامہ درہمن، اب یہ معتن جو ہے ان فعلوں سے مشتق ہے جو دو مفعول ہیں۔ اب امر مبتدا، معتن اس کے لیے خبر، پھر معتن سے اسم مفعول اعتماد اس کا امر پر، غلامہ مضاف الیہ یہ مفعول معنی مسمى فاعل کہو یا نائب فاعل، درہمن مفعول بھی ثانی۔ بکر معلوم ابنہ فاضل، اب یہ معلوم جو ہے یہ افعال قلوب والا عمل کرتا ہے، 2 مفعول چلتے ہیں۔ بکر مبتدا پہ معلوم سے اسم مفعول اس کے لیے خبر، پھر ابن مضاف الیہ اس کے لیے نائب فاعل، فاضل اسم مفعول سے مفعول بھی ثانی کہو گے اس کے، کیونکہ اس نے پہلے مفعول کو رفع دے کر اپنے لیے نائب فاعل بنایا، یہ اس کے لیے مفعول بھی ثانی۔ فاضل سے اسم فاعل تک یا گرفتر مفعول اول یا امر بالفعل۔ خالد مخبر ابنہ امرا فاضلا، یہ مخبر جو ہے ان فعلوں سے مشتق ہے جو 3 مفعول چلتے ہیں۔ خالد مبتدا، مخبر اس کے لیے خبر، پھر مخبر سے اسم مفعول تک گرفتر مبتدا، ابن مضاف الیہ نائب فاعل، امر اسم مفعول سے مفعول بھی ثانی مفعول منصوب الفتح لفظا، فاضلا اسم مفعول سے مفعول بھی ثانی۔ آگے ہے صفت مشبہ، کہتے ہیں ہما عمل جو عمل ضربا اعطیا علما اخبرا کرتے تھے، مضروب معتن معلوم مخبر بھی وہی عمل کرتے ہیں۔ صفت مشبہ عمل فعل معلوم خود کلر، صفت مشبہ جو ہے وہ اپنے فعل معلوم والا عمل کرتا ہے۔ صفت مشبہ یہ ہمیشہ فعل لازم سے مشتق ہوتی ہے، یہ ہمیشہ فعل لازم۔ اچھا، اب اس کے لیے حال یا استقبال والے معنی کا شرط نہیں ہے، چونکہ صفت مشبہ ہوا ہے جس کے اندر وہ صفت دائمی ہو، ہمیشہ ہو۔ بھائی حسن ایک صفت ہے، اب وہ آدمی بیٹھا ہے تب اس میں یہ صفت پائی جا رہی ہے، سویا ہے تب اس میں یہ صفت کیا ہے؟ حاضر، اب یہ صفت اس کے اندر دائمی ہے۔ اسم فاعل کے اندر جو ہے حدوث اور تجدد والا معنی ہوتا ہے، اور اس کے اندر دوام اور استمرار۔ اب صفت مشبہ کے عمل کرنے کے لیے صرف ایک شرط ہے
وہ شرط یہ ہے کہ ان 6 چیزوں میں سے کسی ایک چیز پر اس کا اعتماد ہو. ان 6 چیزوں میں سے کسی ایک چیز پر اس کا کیا ہے؟ اعتماد ہو. مبتدا پر اس کا اعتماد ہو، جیسے زید حسن غلام ہو. ابھی حسن کا اعتماد کس پر ہے؟ زید پر ہے. اگر اس کا اعتماد ذوالحال پر ہو، جانی زید حسن غلام ہو، غلام پر اس کا اعتماد ہے. موصوف پر اس کا اعتماد ہو، جانی رجل حسن، میرے پاس ایک مرد آیا، ایسا مرد کہ حسین ہے اس کا غلام. یا اس کا اعتماد حمزے پہ ہو، حسن غلام ہو. یا اس کا اعتماد ما نافیہ پر ہو، ما حسن غلام. اس میں موصول سے پہلے جو الف لام ہے وہ الذی کے معنی میں نہیں ہوتا ہے. الذی پر اس کا اعتماد نہیں. پہلے صفت مشبہ یہ فعل معلوم والا عمل کرتا ہے، بشرطے کہ 5 چیزوں میں سے کسی ایک چیز پر اس کا اعتماد ہو. 6 چیز نہیں بلکہ 5 چیزوں میں سے. جیسے زید حسن غلام ہو. جو عمل حسن کرتا تھا حسن بھی. باقی صفت مشبہ کے استعمال کے 18 صورتیں آئے. باقی کتابوں میں پڑھو گے کوئی احسن ہے، کوئی حسن ہے، کوئی کبھی ہے، کوئی ناجائز ہے، تو کوئی مختلف ہی ہے وغیرہ. 7واں ہے اس میں تفضیل. 7واں کیا ہے؟ اس میں تفضیل. 7واں ہے اس میں اسم تفضیل. وہ اسم ہے کہ جس میں مصدری معنی بطور زیادتی کے ہو. اس میں تفضیل وہ اسم ہے کہ جس میں مصدری معنی بطور زیادتی کے ہو. اس میں تفضیل کے استعمال کی 3 صورتیں ہیں. یا اس میں تفضیل کا استعمال من کے ساتھ ہوگا، یا اس میں تفضیل کا استعمال الف لام کے ساتھ ہوگا، یا اضافت کے ساتھ. من کے ساتھ ہو، جیسے زید افضل من عمر. زید افضل ہے، وہ زید افضل جو ہے عمر سے. یا الف لام کے ساتھ اس کا استعمال، جیسے جانی زید الافضل، میرے پاس آیا ہے زید، ایسا زید کی افضل ہے وہ زید. یا اضافت کے ساتھ ہو، جیسے زید افضل القوم، زید قوم کا اچھا ہے. اس میں تفضیل جو ہے وہ اپنے فعل معلوم والا عمل کرتا ہے، لیکن اس کا عمل صرف فاعل ضمیر میں ہوتا ہے. اس کا فاعل ہمیشہ ضمیر مستتر ہوتی ہے. اس کا فاعل ہمیشہ ضمیر مستتر ہوتا ہے، اور حال تمیز جار مجرور میں عمل کرتا ہے. یہ مفاعل 5 میں سے کسی میں بھی عمل نہیں کرتا ہے. اس میں تفضیل جو اپنے لیے فاعل چاہتا ہے، اس کا فاعل ہمیشہ ضمیر مستتر ہوتا ہے. صرف ایک مسئلہ جو کول کا مسئلہ ہے، مثال مشہور ہے، اس میں اسم فاعل کا اسم جو ہے ظاہر ہوتا ہے. اس کے علاوہ باقی اسم فاعل کا اس میں تفضیل کا فاعل ہمیشہ اور حال تمیز جار مجرور میں یہ عمل کرتا ہے. مفاعل 5 میں یہ عمل نہیں کرتا ہے. اس میں تفضیل کا استعمال جو ہے من کے ساتھ ہوتا ہے کبھی، جیسے کہ زید افضل من عمر. زید افضل ہے، وہ زید افضل جو ہے کس سے؟ عمر سے. زید افضل ہے، وہ زید افضل جو ہے عمر سے. جب اس میں تفضیل کا استعمال من کے ساتھ ہو تو پھر اس میں تفضیل ہمیشہ واحد مذکر کا صیغہ آتا ہے. ہمیشہ واحد مذکر کا صیغہ آتا ہے. مثلا زید افضل من عمر، زیدان افضل من عمر، زیتون افضل من عمر، ہند افضل من عمر، ہندان افضل من عمر، الہندات افضل من عمر. اس میں تفضیل کے ساتھ جب استعمال ہو تو ہمیشہ واحد مذکر یعنی مفرد مذکر کا صیغہ استعمال ہوتا ہے.
اور اس میں تفضیل جب من کے ساتھ استعمال اور خبر ہو رہا ہو، ترکیب خبر واقع ہو رہا ہو، تو من اکثر پھر مقدر ہوتا ہے. من وہاں اکثر، جیسے کہ اللہ اکبر، اصل میں تھا اللہ اکبر من کل شیء. اب لفظ اللہ مبتدا، اکبر و خبر ہے، اس میں تفضیل کا سیغہ ہے. اب یہ من کے ساتھ مستعمل ہے تو من اکثر جو ہے مقدر ہوتا ہے. جیسے اللہ اکبر من کل شیء، اللہ اکبر من کل شیء. دوسری صورت ہے اسم تفضیل کے استعمال کا معرف باللہ ہونا. دوسری صورت کیا ہے؟ معرف باللہ ہونا. تو اس صورت میں اسم تفضیل کا اپنے موصوف کے موافق ہونا واجب ہے. مثلا جانی زید الافضل، میرے پاس آیا ہے زید، ایسا زید کہ افضل ہے وہ زید. اب اس صورت میں موصوف اس کا مفرد ہے تو الافضل یہ بھی کیا ہے؟ مفرد ہوگا. جان الزیدان افضلان الافضلان، جان الزیدون الافضلون. جب اس میں تفضیل الف لام کے ساتھ مستعمل ہو تو پھر اس کا موصوف کے موافق ہونا ضروری. تیسری صورت یہ ہے کہ جب کیا ہے اضافت کے ساتھ استعمال ہو. جب کیا ہے اسم تفضیل اضافت مضاف ہو. اب اگر وہ مضاف ہے معرفے کی طرف تو پھر موصوف کے ساتھ اس کا موافق ہونا جائز ہے، واجب نہیں ہے. موصوف کے ساتھ موافق ہونا اس کا جائز ہے، واجب نہیں ہے. جیسے جانی زید الافضل، آیا ہے میرے پاس جانی زید الافضل القوم. زید لفظ لغت کا، جانی زید الافضل القوم، زید افضل ہے وہ زید قوم کا، زید قوم میں سب سے زیادہ کیا ہے؟ فضیلت والا. اس میں تفضیل ثلاثی مجرد سے افعل کے وزن پر آتا ہے، صرف دو مادوں سے فعل کے وزن پر آتا ہے. ایک خیر، دوسرا شر. خیر شر. اب خیر شر دو معنی میں استعمال ہوتے ہیں. جب خیر کا معنی ہو زیادہ بہتر تو سمجھو کہ یہ اسم تفضیل کا صیغہ. اگر خیر کا معنی صرف بہتر ہو تو سمجھو کہ اسم تفضیل کا صیغہ نہیں. ویسے اس میں تفضیل ثلاثی مجرد سے افعل کے وزن پہ آتا ہے. اضرب، اعنق، امنع، انصر. لیکن دو مادوں سے فاعل کے وزن پر آتا ہے. دو مادوں سے، ایک خیر شر، ان دو مادوں سے وہ فاعل کے وزن پر آتا ہے. خیر کا معنی بہت بہتر، شر کا معنی بہت برا. جب ان میں بہت والا معنی ہو تو سمجھو کہ یہ اسم تفضیل کسی ہے. جب صرف ان کا معنی اچھا اور برا ہو تو سمجھو کہ اسم تفضیل کسی ہے. اور حب یا حب، اس سے اسم تفضیل دونوں طرح مستعمل ہے. احب بھی آتا ہے اور حب بھی آتا ہے. فعل کے وزن پر بھی آتا ہے، افعل کے وزن پر بھی آتا ہے. باقی تمام مادوں سے افعل کے وزن پر آتا ہے، دو مادوں سے فعل کے وزن پر آتا ہے. تیسری صورت ہے حب یا حب، اس سے دونوں طرح اسم تفضیل مستعمل ہے. افعل کے وزن پر بھی آتا ہے، فعل کے وزن پر بھی آتا ہے. احب یہ بھی اسم تفضیل کا صیغہ. صرف حب وزن میں تھا حب، یہ بھی اسم تفضیل کا صیغہ. آٹھواں ہے مصدر. آٹھواں ہے مصدر. مصدر اس اسم کو کہتے ہیں جو فعل کا ماخذ ہو. مصدر اس اسم کو کہتے ہیں جو فعل کا ماخذ ہو، اسے فعل بنے. مصدر جو ہے وہ بشرطے کہ مفعول مطلق نہ ہو تو وہ اپنے فعل والا عمل کرتا ہے. بھائی چونکہ مصدر عمل میں کمزور ہے، جب اس کا اپنا عامل موجود ہے، جب وہ مفعول مطلق بن رہا ہے تو پھر اس صورت میں اس کا عامل عمل کرے گا، فعل خود کچھ بھی عمل نہیں کرے گا. جیسے ضربتہ ضربا،
اب یہ ضرب تو خود اس کا اپنا عامل موجود ہے تو وہ عمل کرے، اگر وہ نہ ہو تو پھر یہ مصدر عمل کرتا ہے فاعل میں بھی مفعول میں بھی، لیکن یہ ہمیشہ فاعل یا مفعول کی طرف مضاف ہوتا ہے. اب اس کا فاعل ہے بھی لفظاً مجرور ہوگا، مفعول ہے بھی لفظاً مجرور ہوگا. کہتا ہے مصدر بشرطے کہ مفعول مطلق نہ ہو، یہ اپنے فعل والا عمل کرتا ہے. جیسے اعجبنی ضرب زید امرا، مجھے تعجب میں ڈالا زید کا امر کو مارنا. اب زید کا یہ فاعل کا ترجمہ، امر کو مارنا مفعول کا ترجمہ. اب یہ ضرب و مصدر ہے اپنے فاعل کی طرف مضاف ہے، یعنی مصدر جو ہے وہ ہمیشہ اپنے فاعل کی طرف مضاف ہوگا. جب بھی وہ عمل کرے اس کا فاعل ہے تو لفظاً مجرور ہوگا، اس کا مفعول ہے لفظاً مجرور ہوگا. جیسے اعجبنی ضرب زید امر، مجھے تعجب میں ڈالا زید کا امر کو مارنا. اعجب فعل وغیرہ نون مفعول بھی مقدم، ضرب اسم مفعول سے مسند الیہ بعض ضرب مصدر یعمل عمل فعلی مضاف. زید اسم مفعول سے مضاف الیہ اسم مجرور بالکسر لفظا ومرفوع معنى بناء فاعلیہ ومرفوع معنى بناء امرا اسم مفعول سے مفعول بھی اسم منصوب بالفتح لفظا. یا مفعول کی طرف کیا ہے مصدر مضاف ہو، جیسے اعجبنی ضرب اللص الجلاد. اعجبنی مجھے تعجب میں ڈالا جلاد کا چور کو مارنا. جلاد کا چور کو مارنا، مجھے تعجب میں ڈالا جلاد کا چور کو مارنا. اب اعجب فعل وغیرہ مفعول بھی مقدم، ضرب اسم مفعول سے مسند الیہ مرفوع بالجملہ. بعض ضرب مصدر یعمل عمل فعلی مضاف، ایسے بولا کرو مصدر اللص اسم مفعول منصرف صحیح مضاف الیہ مجرور بالکسر لفظا ومنصوب معنى بنا پر مفعول. الجلاد اسم مفعول سے منصرف فاعل اسم مرفوع بالجملہ. ناوا ہے اس میں مضاف، یہ مضاف الیہ کو جر دیتا ہے. جیسے جاءنی غلام زید، میرے پاس آیا ہے زید کا غلام. کہتا ہے یہاں پر لام مقدر ہے، اصل میں تھا غلام لزید، اصل میں تھا غلام لزید. بھائی جمہور ناویوں کے نزدیک مضاف الیہ کا عامل مضاف ہے، اور کچھ کے نزدیک مضاف الیہ کا عامل حرف جارہ ہوتا ہے جو وہاں موقع کے مناسبت سے اس کو مقدر نکالا جاتا ہے. چند الفاظ ایسے ہیں جن کا مضاف ہونا بالکل جائز نہیں، ممتنع الاضافت ہے. چند الفاظ ایسے ہیں وہ کبھی بھی مضاف، مثلا ضمائر جتنے ہیں وہ مضاف الیہ تو بن سکتے ہیں لیکن مضاف کبھی بھی. اسماء اشارات وہ کبھی بھی مضاف نہیں ہوتے. اسماء موصولات وہ کبھی مضاف، اسماء استفہام وہ بھی کبھی مضاف. اسماء شرطیہ سوائے عین کے من ما بتا کیف یہ بھی کبھی مضاف. صرف ان میں عین جو ہے وہ لازم الاضافت ہے، وہ مضاف ہوتا ہے. یہ تو ہو گئے جو ممتنع الاضافت ہے جن کا مضاف ہونا ممتنع ہے. اور چند حرف ایسے ہیں جو لازم الاضافت ہے، یعنی وہ ہمیشہ مضاف ہوتے ہیں. جیسے کہ از، یہ ہمیشہ اذا، حیث، کل، نفس، عین، کلا، کلتا، کلو، ذو، عین، بعض کا لفظ، اند کا لفظ، لدا کا لفظ، دون کا لفظ، یہ ہمیشہ مضاف ہوتے ہیں، یہ لازم الاضافت ہے. از ہے، اذا ہے، حیث ہے، کل ہے، نفس ہے، عین ہے، کلا ہے، کلتا ہے، الو، ذو، عین، اور بعض کا لفظ، اند کا لفظ، لدا کا لفظ، دون کا لفظ.
10واں ہے اسم تام. 10واں کیا ہے؟ اسم تام. 10واں ہے اسم تام. نحویوں کی اصطلاح میں اسم تام وہ اسم ہے جس کے آخر میں تنوین یا نون تثنیہ یا نون جمع وغیرہ جو ہے نہ ہو. وہ ہے جس کے آخر میں نون تنوین یا نون تثنیہ یا نون جمع یا کسی کی طرف جو ہے مضاف، اس حالت میں وہ آگے مضاف نہ ہو. اس حالت میں وہ آگے مضاف نہ ہو. یہ اپنے تمیز کو نسب دیتا ہے. پھر اسم تام کبھی ہوتا ہے تنوین. اسم تام کبھی ہوتا ہے تنوین ملفوظہ کے ساتھ. اسم تام ہوتا ہے جیسے کہ ما فی السماء قدر راحت صحابہ. اب یہ راحت اس وقت جو ہے اسم تام ہے تنوین ملفوظہ کے ساتھ، یعنی اس وقت وہ اگر مضاف ہو تو پھر تنوین کو حذف کیا جائے گا. تنوین کے ہوتے ہوئے مضاف نہیں ہو سکتا ہے. ما مشبہ باللہ فی السماء ظرف مستقر خبر مقدم پڑھ چکے ہو. قدر راحت اس کے لیے اسم. بعض راحت اسم تام مع تنوین ملفوظہ مبہم ممیز ناصب التمیز. صحابا اسم مفرد منصرف صحیح ازو تمیز منصوب الفتح لفظا. صحابا اسم مفرد منصرف صحیح منصوب الفتح لفظا. دھیان سے ہے کہیں، دھیان سے ہے کہیں بیٹھا ہوا نظر نہیں آ رہا. یا کیا ہے تنوین مقدرہ ہو یا تنوین مقدرہ ہو، جیسے کہ اندی احد عشر رجلا. اب یہاں تنوین جو ہے احد عشر چونکہ یہ مبنی ہے، چونکہ یہ کیا ہے مبنی ہے. اب اندی ظرف مستقر خبر مقدم، احد عشر مبتدا مؤخر. احد عشر اسم تام مع تنوین مبہم ممیز ناصب التمیز اس کے لیے تمیز. زید اکثر منک مالا. اب احد عشر کے اندر تنوین مقدر ہے مبنی ہونے کی وجہ سے، اور اکثر کے اندر تنوین مقدر ہے غیر منصرف ہونے کی وجہ سے. زید مبتدا اکثر اس کے لیے خبر. پھر اکثر اسم تام، اکثر اسی اسم تفضیل تک ذکر تظہر مبتدا خود عمل میں ہوا اس میں فاعل من کا جار مجرور ظرف لا متعلق اکثر. اب کہو گے اکثر اسم تام مع تنوین مقدر مبہم ممیز ناصب التمیز مالن اس کے لیے تمیز. یا کیا ہے اسم تام و نون تثنیہ کے ساتھ، جیسے اندی کفیزان برن. اندی کفیزان برن. اندی ظرف مستقر خبر مقدم متعلق ثبتا یا تان. ثبتا تان. کفیزان مصنع حقیقی مسند مبتدا مرفوع بالالف. کفیزان اسم تام معنون تسمیہ مبہم ممیز ناصب برن اس کے لیے تمیز. برن ازو تمیز اس منصوب الفتح لفظ. یا اسم تام و نون جمع کے ساتھ، جیسے حل ننبئکم بالاخسرین اعمالا. کیا خبر دیں ہم تم کو، خبر جو دے تم کو ساتھ زیادہ خسارے والے کے عضوی اعمال کے. حل استفہامیہ ننبئ جملہ مستفہمہ باجار اخسرین جمع مذکر سالم مجرور بالیا لفظ منصوب علی مفعول بہ اثر جار مجرور ظرف لا متعلق بننبئ. اخسرین اسم تام معنون بالجمع مبہم ممیز ناصب التمیز اعمالا اسم اعمال جمع مکسر منصرف ازو تمیز است. یا اسم تام ہو مشابہ نون جمع کے ساتھ، جیسے اندی عشرون درہم. عشرون سے لے کر 90 تک جو تہائیاں ہے، عشرون ثلاثون اربعون خمسون ستون سبعون ثمانون تسعون. اندی ظرف مستقر خبر مقدم. عشرون اسم تام مع نون مشابہ بالجمع مبہم ممیز. درہم اسم مفرد تمیز منصوب الفتح لفظ. یا اسم تام ہو اضافت کے ساتھ، یا اسم تام ہو جیسے اندی ملؤہ اصلا.
اب مل جو ہے وہ مضاف ہے ہو کی طرف، تو اس ہو کے ہوتے ہوئے وہ کسی اور کی طرف مضاف نہیں ہوگا. کسی اور کی طرف اگر مضاف کرنا ہو تو پھر یہ ہو ضمیر سے اس کو الگ کر کے پھر مضاف کریں تو ٹھیک ہے. یہ جب مضاف ہے ہو ضمیر کی طرف تو اس کی طرف مضاف ہوتے ہوئے مضاف نہیں ہوگا. ان کی ظرف مستقل خبر مقدم، مل و مبتدا مؤخر، پھر مل و مضاف ہو مضاف الیہ. اب کہو گے مل و اسم تام مع اضافت، اسم تام مبہم ممیز ناصب التمyiز، اصلا اسم مفرد منصوب سے از و تمyiز اسم منصوب.